خدا نہ کرے کوئی آدمی حالت حیض میں بھی ابھی بھی مل بیٹھے تو اس کے لیے بھی اسلام کا حکم ہے کہ وہ توبہ کرے. اور یہ دیکھو کہ کیا ابتداء حیض میں ملا ہے یا انتہاء حیض میں ملا ہے. یعنی جب حیض شروع ہوا ہے اس وقت میاں بیوی کی ملاقات ہوئی ہے یا جب ختم ہونے والا تھا آخری دن تھے اس میں ملاقات ہوئی ہے تو حکم ہے کہ اگر ابتداء ایام ہیں تو زیادہ خیرات کرے. بعض روایات میں ہے کہ 1 دینار صدقہ اور اگر آخر ایام میں ہیں تو نصف دینار صدقہ کرے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ توبہ کرے اور استغفار کرے کہ یہ گناہ ہے اور یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے اور نص قرآنی کا انکار ہے اور اپنی ذات کو اور بیوی کی ذات کو ایک اہم ترین بیماریوں میں ڈالنے کا ذریعہ ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی نے منع کیا. اور دیکھیں قرآن وضاحت کرتا ہے فَإِذَا تَطَهَّرْنَا جب وہ عورتیں پاک ہو جائیں. آپ اندازہ کریں کہ اسلام نے پاک ہونا بھی سکھلایا ہے. حتیٰ کہ ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورت حیض سے کیسے پاک ہوئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اور یہ مسئلہ بھی اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ معنی نہیں ہوتا کہ ہم نے خون بند ہو گیا ہے بلکہ عورت کو اچھی طرح سے کپاس جو ہے اپنے جسم کے اندر رکھنی چاہیے. لیکن احتیاط کریں. ہمارے دیہاتوں میں ہمارے بہت بڑے جو دور افتادہ قصبات ہوتے ہیں ان میں اللہ معاف کرے ہماری بیٹیاں احتیاط نہیں کرتی. کپاس میلی ہے کپاس صاف نہیں ہے یا کوئی گندا کپڑا اپنے بدن سے لگا لیتی ہیں اور اس کا انجام بڑا بھیانک ہوتا ہے. اس سے بڑی بڑی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. اللہ معاف کرے. اللہ ہر مسلمان کی بیٹی بچی بیوی پہ رحم فرمائے. یعنی یہ جس کو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں میری تو یہ لائن نہیں ہے لیکن اس سے ٹیٹنس کا مریض ہو جاتی ہے. ہمارے دیہاتوں میں سمجھتے ہیں کہ اس کو سردی ہو گئی. اللہ معاف کرے. اس بیچاری کو ٹیٹنس کے جب دورے پڑتے ہیں اور تشنج ہوتا ہے اور انگلیاں اکڑ رہی ہیں اور گردن اکڑ رہی ہے اور بیچاری کا بدن اکڑ رہا ہے وہ کہتے ہیں جی سردی ہو گئی. اس کو حلوے کا پٹا چڑھا. یعنی مولوی کو بھی حلوے کا پٹا چڑھاتے ہیں بیمار کو بھی حلوے کا پٹا چڑھاتے ہیں کیونکہ اور اس کے بعد آگ جلاؤ رضائیاں ڈالو اور سردی ہرو. بیچاری کو سردی تھوڑی ہو گئی ہے. وہ تو غریب اس بیماری کا شکار ہو جاتی ہے. اس کا ویکسین کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے دنیا میں. تو اس کا سب سے بڑا سبب جو ہے ایام حیض میں غلط کپڑے کا استعمال یا ولادت کے بعد غلط کپڑے کا استعمال کہ احتیاط نہیں کرتی اور سمجھتی ہے کہ خون بھی ناپاک ہے یہ حیض کے خون ہے اور میں نے تو پھینکنا ہے تو اس لیے اب میلا کپڑا ہے یا خراب کپڑا ہے یا پرانا کپڑا ہے خدا نہ خواستہ اس میں جراثیم ہے. تو اس لیے حکم ہے کہ عورت اپنے بدن کے اندر اچھی طرح پاک قسم کی صاف قسم کی اور آج کل تو اللہ کا شکر ہے وسائل ہیں ذرائع ہیں. آج کل تو دیہاتوں کے اندر بھی آپ کو میڈیکل سٹور پہ ایسی چیزیں مل جاتی ہیں جن پہ آدمی کو تسلی ہوتی ہے یا کم از کم خامد کی ذمہ داری ہے کہ ایسی چیزوں کو گھر میں رکھے تاکہ اس کی بیوی محتاج نہ ہو اس کی بیوی کسی غلط بیماری کا شکار نہ ہو جائے. تو اپنے بدن کے اندر کپاس ہو. اور اسی طرح اسلام یہ بھی حکم دیتا ہے کہ کپاس کے بعد تسلی ہو گئی کہ کوئی بلیڈنگ نہیں اس پہ کوئی خون کا اثر نہیں بالکل صاف ہے کپاس. تو اب اس کے بعد وہ کپاس رکھے جس کے ساتھ خوشبو ہو تاکہ اندر جو روائح کریا ہے جو ایام مرور دم کی وجہ سے وہاں کچھ گندی ہوا اور گندا خون گزرتا رہا ہے تو اس کی وجہ سے وہاں ایک گندی ہوا پیدا ہو جاتی ہے بدن میں. اس کے ازالے کے لیے اسلام کا حکم ہے کہ عورت اپنے جسم کے اندر خوشبو رکھے لیکن اس میں بھی احتیاط کریں کہ کوئی کیمیکل والی خوشبو نہ ہو کوئی آج کے پرفیوم نہ ہو چونکہ ان میں الکوہل ہوتا ہے ان میں سپرٹ ہوتی ہے ان میں کیا کیا بلائیں ہوتی ہیں. یعنی وہ خوشبو کا معنی یہ ہے کہ وہ پرانے دور میں جو عطر گلاب ہوتے تھے اور سنگل میں بنے ہوئے چونکہ سنگل ٹھنڈا ہوتا ہے عورت کے جسم کو نقصان نہیں پہنچاتا اور اگر آپ یہ کیمیکل والا ہوگا تو جسم کو جلا ڈالے گا اس سے تو اور زخم ہونے کا خطرہ ہے. تو اس لیے وہ خوشبو رکھے. اور پھر اس کے بعد اسلام نے نہانے کا بھی طریقہ بتایا ہے کہ عورت کیسے پاک ہوگی. اس لیے یاد رکھ لیں کہ غسل کے اندر 3 چیزیں جو ہیں وہ فرائض میں شمار ہیں کہ اگر اس میں ایک چیز پر بھی آپ عمل نہیں کریں گے تو وہ فرض ادا ہی نہیں ہوگا یعنی غسل ہی نہیں ہوگا چاہے مرد ہو یا عورت. ایک تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ منہ بھر کے کلی کرنا. کیا مانا یہ نہیں کہ ایسے بس ہونٹوں کو پانی لگے اور نیچے پھینک دیا ہونٹوں کو پانی لگے یہ نہیں کلی ہوتی. کلی کا مانا ہوتا ہے کہ منہ بھر کے حلق تک پانی پہنچے پورا منہ بھرا ہو
تاکہ حلق تک پانی پہنچے اور منہ کو صاف کرے. اور اسی طرح 3 دفعہ پانی ناک میں دینا. اور اس کے لیے بھی حکم ہے کہ یہ جو ناک کی نرم ہڈی ہے یہاں تک پانی کو اوپر کھینچے، یعنی سانس کے ساتھ پانی کو اوپر لے تاکہ وہ پانی نرم ہڈی تک پہنچے، پھر ناک کو اچھی طرح صاف کرے. اور اس کے بعد تیسرا فرض غسل میں ہے کہ سارے سر سے لے کر پاؤں تک پورے بدن پہ پانی کا پہنچانا، یعنی کوئی جگہ ایسی نہ رہ جائے جہاں پانی نہ پہنچے. تو اس لیے حکم ہے کہ عورتیں، بعض عورتوں کے بال جو ہیں ماشاءاللہ وہ گہرے ہوتے ہیں، گھنے ہوتے ہیں. بعض عورتوں کے بال جو ہیں دیہات میں جیسے ہوتے ہیں نا، وہ ان کو بیچاریاں وہ بنا دیتی ہیں، گوندتی ہیں، گوندے ہوئے بال ہوتے ہیں اور بڑا کھینچ کھینچ کے گوندے ہوئے ہوتے ہیں. تو اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ پانی ہر حال میں ان کی جڑوں کو پہنچے. اگر پانی جڑوں کو نہ پہنچا تو غسل نہیں ہوگا. تو اگر اس کے گوندنے کی وجہ سے پانی نہیں پہنچ سکتا، انگلیاں اچھی طرح وہ بیچاری نہیں چلا سکتی اپنے بالوں میں، تو پھر اس کے لیے کھولنا ہوگا. اور اگر وہ پانی پہنچ رہا ہے تو پھر کھولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ پانی ان کے جڑوں تک بھی پہنچا دے اور پھر پانی سارے بدن پر بھی پہنچا دے اور سارے بالوں پر بھی پہنچا دے. اور اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی سوچ لیں کہ کیا عورت اپنے بالوں کے ساتھ دوسرے بال لگا سکتی ہے؟ تو اس میں اسلام یہ کہتا ہے کہ بعض عورتیں دھوکہ دینے کے لیے کہ اس کے بڑے لمبے بال ہیں تو وہ کچھ بالوں کے بنے ہوئے حصے لے کر اپنے بالوں سے ان کو جوڑ دیتی ہیں اور بال لمبے نظر آتے ہیں. اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا. اسلام منع کرتا ہے کہ یہ دھوکہ ہے اور اسلام دھوکہ دینے سے منع کرتا ہے. اچھا، ایک یہ ہوتا ہے کہ مثلاً ایک عورت ہے بیچاری، اس کے بال جو ہیں اس کے اندر کچھ ایسے حالات ہیں کہ وہ کاٹنا چاہے تو اس کی بھی اسلام نے وضاحت کر دی کہ اگر بطور فیشن کاٹنا چاہتی ہے تو حرام. جیسے کہ آج عورتیں جاتی ہیں اور اپنے بیوٹیشن میں، بیوٹی پارلرز میں، اور وہاں جا کے بال کٹواتی ہیں، یا بالوں کو گھنگریالا بنانے کے لیے اور بل دینے کے لیے مشینوں پہ، اور اس کو کئی دن تک بیچاری باندھ کے رکھتی ہیں. ایک مستقل عذاب ہے. یعنی عورت کو پتہ نہیں دوسرے مرد کے جذبات کو شکار کرنے کے لیے خود کتنی تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے کہ وہ جناب بالوں کو بل دے رہے ہیں اور باندھ رہے ہیں اور کئی دن تک وہ بندے رہیں اور کھلے نہیں تاکہ اس میں گھنگریالا پن جو ہے وہ پیدا ہو جائے. تو یہ ساری چیزیں اسلام اس کی اجازت نہیں دے. اسلام اس سے منع. ہاں، ایک بات یاد رکھیں کہ بعض اوقات عورتوں کے بال جو ہیں وہ 2 شاخہ ہو جاتے ہیں. 2 شاخہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ جہاں بال کی انتہا ہے اس بال کے 2 رخ بن جاتے ہیں. اب وہ بال بڑھتے نہیں. تو اس کا علاج یہ ہوتا ہے کہ وہ عورتیں جو ہیں ان بالوں کو، سروں کو کاٹ دیتی ہیں تاکہ بالوں کی نشو و نما جو ہے شروع ہو سکے. یہ جائز ہے اسلام میں، اس سے اسلام منع نہیں کرتا. اسی طرح اگر کسی عورت کے چہرے پہ بال نکل آئے، بعض عورتوں کے چہروں پہ بال آ جاتے ہیں تو ان بالوں کا ازالہ کرنا بھی شریعت منع نہیں کرتی. اسی طرح بعض عورتوں کی مونچھ اور داڑھی کے بال بھی نکل آتے ہیں تو ان کا ازالہ کرنا یا ان کو ہمیشہ کے لیے لیزر سے ختم کروا دینا، اس سے بھی اسلام منع نہیں کرتا ہے. اس کے لیے وہ بال ہٹانا جو ہے وہ جائز اور کوئی منع نہیں. اچھا، اسی طرح بعض عورتوں کی پنڈلیوں پہ اور زیادہ بال ہوتے ہیں، اگر وہ ان کا ازالہ کرنا چاہے تو اسلام اس کی بھی اجازت دیتا ہے. اسلام اس سے بھی منع نہیں کرتا ہے. اسلام صرف یہ کہتا ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرو کہ تشبہ بالکفار ہو جائے. کوئی ایسا کام نہ کرو جس میں دوسرے کے لیے دھوکہ ہو. کوئی ایسا کام نہ کرو جس کے لیے فریب ہو. ہاں، ایک ضرورت ہے. اچھا، مثلا ایک بچی ہے، اللہ نہ کرے اس بیچاری کے بال نہیں ہوتے یا بال اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ وہ گنجی نظر آتی ہے غریب. ایسے حالات ہوتے ہیں. بعض ہارمونل کہنے پریشانی کی وجہ پر یا بعض وٹامن کی کمی کی وجہ پر بعض بچے ہوں یا بچیاں ہوں ان کے بال جو ہیں وہ بڑھتے نہیں. تو ان کو اگر وگ لگانی پڑ جائے تو اس کا بھی اسلام نے باقاعدہ احکام بیان کیے ہیں. یا تم اس کی پلاسٹک سرجری کرانا چاہتی ہو تو اس سرجری کی بھی اسلام اجازت دیتا ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ کسی انسان کے بال نہ لگواؤ، کیونکہ جو انسانی بال ہیں ان کو دوسری جگہ لگانا منع کیا ہے اسلام. ہاں، اگر تم اس پلاسٹک سرجری سے تم اپنے بال جو ہے لگا رہی ہو لیکن وہ بال مصنوعی ہیں، بنائے ہوئے بال ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ آپ لگا سکتے. لیکن اس میں بھی اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ کیا وہ بال جو لگائے جا رہے ہیں وہ فکس ہیں، وہ ہمیشہ اندر جڑے رہیں گے، ان کو نکالا نہیں جائے گا، تو پھر اس پہ مسح کرنا بھی جائز ہے، غسل کرنا بھی جائز ہے، اسی پہ پانی بہانا بھی جائز ہے.
اور اگر وہ بال آپ نے ایسے لگائے ہیں جیسے آج کل جدید قسم کے وگ آ گئے ہیں، پتہ بھی نہیں لگتا ہے پہنے ہوئے، لیکن وہ اتاری جا سکتی ہے، تو پھر آپ کو مسے کے وقت میں وہ وگ جو ہے اتارنی ہوگی، غسل کے وقت میں وہ وگ جو ہے اتارنی ہوگی، پھر آپ کو غسل صحیح ہوگا، ورنہ آپ کا غسل جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا۔ تو اسلام دیکھیں ہمیں، اور آج بعض میری بیٹیاں اور بہنیں صرف فیشن کی یعنی اتنی نظر ہو گئی ہیں کہ وہ بیچاری بڑے بڑے پیسے خرچ کر کے اپنے بالوں کی سیٹنگ کراتی ہیں۔ اب ان کو میاں بیوی ملے غسل کرنا ہے تو وہ پلاسٹک کا کیپ بالوں پہ چڑھا دیتی ہیں تاکہ میرے بال خراب نہ ہوں، اور باقی بدن پہ پانی بہا دیتی ہیں تو وہ غسل نہیں ہوگا۔ وہ عورت اسی طرح حالت جنابت میں شمار ہوگی، اسی حالت میں ناپاک شمار ہوگی جب تک کہ اس کے تمام بالوں میں پانی نہ پہنچے۔ اسی لیے ایک صحابی نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضرت علی، جب بھی ہم آپ کو دیکھتے ہیں آپ بالکل گنجے ہوتے ہیں، اس طرح پھر رکھتے ہیں، خیریت تو ہے؟ آپ کے بال اچھے نہیں، کیا بات؟ حضرت علی نے فرمایا، خدا کے بندے میرے بال تو بہت خوبصورت ہیں، لیکن میں نے حضور پاک سے سنا تھا کہ تحت کل شعرۃ جنابۃ، کہ بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے، جب تک پانی نہیں پہنچے گا تو جنابت سے پاک نہیں ہوں گے۔ فآذیت رأسی، میں تو بھائی اپنے سر کا دشمن بن گیا، میں تو اب ہر ہفتے میں اس طرح پھروا دیتا ہوں کہ نہ ہوں گے نہ جھگڑا پڑے گا، میرے غسل میں تو فرق نہ آئے، ایسا نہ ہو کہ جب غسل نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، مسا نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، تو میں بلا وجہ ایک شوق کے لیے اپنے آپ کو پریشانی میں مبتلا کر دوں۔ تو بہرحال لیکن اسلام بال رکھنے کی اجازت دیتا ہے، اور سرکار دو عالم نے ساری زندگی بال رکھے ہیں۔ حضور پاک نے تو صرف حجۃ الوداع پہ اس طرح پھروایا یا عمرے میں اس طرح پھروایا ہے، ورنہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بال رکھنا محبوب ہے۔ اور عورت کے بال تو اتنے محبوب ہیں کہ آپ اندازہ کریں کہ مرد کے لیے تو افضل ہے عمرہ ہو یا حج ہو، فارغ ہونے کے بعد سر پہ اس طرح پھروائے، لیکن اسلام عورت کو اس کے بالوں کی اتنی اہمیت ہے، اتنی عزت ہے، اتنی احترام ہے کہ عورت جو ہے صرف اپنے بالوں کو اکٹھا کر کے آخر میں ایک بور کے برابر کاٹ دے، لیکن اس کو سارے بال کٹوانے کی یا چوتھا حصہ بالا کٹوانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اب اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم حیض سے کیسے پاک ہوں۔ تو لہذا ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنے بدن میں کپاس رکھے، اپنے بدن میں خوشبو رکھے، اور یہاں عرب میں تو ایک بڑا اچھا رواج ہے، اگر ہم چاہیں تو ہمارے لیے بھی کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ اصل یہ ساری چیزیں تو ہمارے ہند سے آتی ہیں، عود ہو، اگر ہو، یہ خوشبویات ہوں، یہ اصل جو ہیں یہ تو ہمارے ملکوں سے آتی ہیں یہ چیزیں، لیکن اس کا استعمال الحمدللہ عرب کرتے ہیں، ہمیں اس طرح سے محبت ہی نہیں رہی۔ حالانکہ طیب ایسی چیز ہے کہ سرکار دو جہاں فرماتے ہیں حبب الی من الدنیا بثلاث، دنیا کی چیزوں میں تین ہی چیزیں تو مجھے پسند ہیں، الطیب سب سے پہلے حضور نے خوشبو شمار فرمائی۔ تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ نے یہاں پر دیکھا ہوگا کہ لوگ مبخرہ جس کو کہتے ہیں کہ اس میں کولے ڈال دیتے ہیں، اور آج کل وہ ویسے بھی ملتے ہیں جو الیکٹرک سے چلتے ہیں، اور اس میں وہ عود کی لکڑی ڈال دیتے ہیں یا سندل کی لکڑی ڈال دیتے ہیں، تو اس سے پھر وہ دھواں اٹھتا رہتا ہے اور خوشبو پھیلتی رہتی ہے، اور وہ جتنا قیمتی ہوتا ہے اتنا اچھی خوشبوئیں ہوتی ہیں۔ تو اس کو بھی علماء نے لکھا ہے کہ کوئی عورت اگر اس کا استعمال کرے کہ بھی وہ اس خوشبو کو، اس دھوئیں کو کپڑا اپنے اوپر لے کر کھڑی ہو جائے تاکہ پورے بدن میں خوشبو آئے، اس کے فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی بیماریوں سے بچے گی، وہ اپنے بدن کے امراض سے بچے گی، اور اپنے بدن کے روایات کریہہ سے بچے گی۔ تو اب اس کے بعد جناب عورت جب غسل کرنا چاہے تو سب سے پہلے یاد رکھیں کہ جب میری بیٹی، میری بہن غسل میں حمام میں جائیں، ایک تو احتیاط کیا کریں۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ عورتوں پر جنات کا اثر زیادہ ہو، یہی وجہ ہوتی ہے کہ عورتوں پر سحر کا اثر زیادہ ہو، یہی وجہ ہوتی ہے کہ عورتوں پر اعمال سفلی کا اثر زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں ناپاکی پہ حملہ کرتی ہیں، اور یہ ساری چیزیں اس وقت حملہ کرتی ہیں جب عورت ناپاک۔ اس لیے عورت احتیاط رکھے اور اپنے حمام کو بند رکھے تاکہ اس کے بدن پر بلا ضرورت کسی عورت کی نظر پڑنا بھی حرام ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بھی عورت کو دیکھتی رہے، یہ بالکل منع ہے اور یہ شریعت کے خلاف ہے۔ عورت کا بدن جو ہے اللہ نے اتنا عزت دی ہے اس کو کہ ماں سوائے شوہر کے، اور شوہر کے لیے ماں سوائے بیوی کے، ناف سے لے کر اس کا جو حصہ سے سر سے لے کر پاؤں تک بدن کھولنا جو ہے وہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ جناب عورت جو ہے سب سے پہلے تو اپنا استنجا کرے اور اپنے بدن کے ان حصوں کو دھوئے جہاں جہاں شبہ ہے کہ مجھے خون لگا ہوگا، اور اس کے لیے صفائی کا اتنا اہتمام کرے کہ بعض فقہا لکھتے ہیں کہ اگر وہ چاہے
تو اپنے جسم میں کپڑا پھیر لیں یا اپنے جسم میں انگلی سے، تاکہ کہیں خون جم جاتا ہے، بدن کے اندر کے حصوں میں خون کے ٹکڑے لگ جاتے ہیں، اور یہی خون جب جم جاتا ہے تو پیشاب سے زخم کر کے نکلتا ہے، اور یہی پھر امراض کا باعث بنتا ہے۔ اچھی طرح صاف کرے، صاف کرنے کے بعد پھر وہ وضو کرے جیسے نماز کا وضو کیا جاتا ہے۔ اور وضو کے اندر یاد رکھیں کہ 4 چیزیں ضروری ہیں۔ ایک تو وضو کے اندر یہ ہے کہ یہ سر کی پیشانی کے بال جہاں سے شروع ہوتے ہیں تھوڑی تک، اور دونوں کانوں کے لموں تک، اس کو دھونا جو ہے ضروری ہے۔ اسی طرح آپ یاد رکھیں کہ وضو کے اندر ہاتھوں کا دونوں کوہنیوں تک دھونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اسی طرح سر کا مسح جو ہے وہ ضروری ہے، اور پاؤں کا ٹخنوں کے ساتھ دھونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو عورت جو ہے وہ باقاعدہ وضو کرے جیسے نماز کا وضو ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ پھر اپنے پورے بدن پہ پانی بہائے، اور کوشش کرے کہ بدن کے کسی ذرے پر بھی ایسا مقام نہ رہ جائے جہاں پانی نہ پڑے۔ اور اسی طرح خاص طور پہ میری بیٹیاں ان باتوں کا خصوصی خیال رکھیں کہ بعض اوقات ان کے ہاتھ میں انگوٹھیاں ہوتی ہیں، یا بعض اوقات ان کے ہاتھ میں رنگ ہوتے ہیں، اور بعض بیٹیاں جو ہیں یہ تو جی میری منگنی کا رنگ ہے اور مجھے وہ خطیب نے پہلایا تھا، وہ تو اس کو تو اتارنا نعوذ باللہ اس کے لیے یعنی بدشگونی ہے، وہ انگوٹھی میں خاوند کی انگوٹھی اتار دوں، تو اگر وہ انگوٹھی ہے تو اس کو ہلائے تاکہ اس کے نیچے پانی پہنچے۔ نہیں اتارنا چاہتی ہے نہ اتارے، لیکن اس کو حرکت دے تاکہ اس کے نیچے کا حصہ جو ہے ایسا نہ ہو کہ وہ خشک رہ جائے۔ اچھا 1 منٹ کے لیے عورت نے غسل کر لیا، بعد میں خیال آیا کہ میں نے تو انگوٹھی کو نہیں ہلایا تھا، تو اب یہ نہیں کہ دوبارہ غسل کریں بلکہ اسی جگہ کو تھوڑا سا ہلا کے پانی پہنچا دیں۔ اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ اب دوبارہ غسل کریں۔ اچھا اس کو خیال آیا کہ ہاں میرے ہاتھ میں تو کنگن بڑا ٹائٹ تھا، ہو سکتا ہے اس میں نیچے پانی نہ پہنچا، تو اسی کو اسی وقت ہلا کے صرف پانی پہنچا دیں، دوبارہ غسل کرنے کی اس کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اسلام نے اس کے لیے ایک راحت کا انتظام بھی کیا ہے کہ فوری طور پر عورت اور غسل جنابت میں اسلام یہ بھی حکم دیتا ہے کہ نفاس میں حیض کی مدت جو ہے کم از کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن، 10 دن کے بعد بھی اگر خون آ رہا ہے تو یہ بیماری ہوگی، استحاضہ ہوگا، یہ حیض نہیں ہوگا۔ استحاضہ کا معنی کیا ہوتا ہے کہ عورت غسل کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، اس میں منع نہیں ہے، لیکن حیض کے دنوں میں نہ نماز پڑھ سکتی ہے، نہ روزہ رکھ سکتی ہے، نہ اپنے خاوند سے مل سکتی ہے، اور نہ بلا ضرورت تلاوت قرآن کرے، اور نہ قرآن کو چھوئے، اور نہ قرآن کو ہاتھ لگائے۔ اور جب عورت نے غسل کر لیا اس سے تو پاک ہو گئی۔ پاک ہونے کے بعد اللہ نے فرمایا فاتوہن من حیث امرکم اللہ، اب اگر میاں بیوی ملیں تو ان کو اجازت ہے، اور میاں بیوی کے ملنے کے لیے بھی صرف ایک پابندی ہے کہ کوئی خاوند اپنی بیوی کے ساتھ غیر وضع فطری کام نہیں کر سکتا۔ اما صحیح کام جو ہے اس لیے حضور نے فرمایا کہ فی شمام واحد، لیکن یہ اس کا حق ہے کہ وہ اس کی جو شکل اختیار کرے اس کو اجازت ہے۔ اور میاں بیوی کا آپس میں کھیلنا، میاں بیوی کا آپس میں ملنا، میاں بیوی کا آپس میں ملاعبت کرنا، میاں بیوی کا آپس میں مداعبت کرنا، میاں بیوی کا ایک دوسرے کی زبان چوس کے لعاب لینا، یہ سب چیزیں سنت میں موجود ہیں، یہ سب چیزوں کا حدیث رسول میں حکم موجود ہے۔ حتیٰ کہ ایک صحابی سے حضور نے پوچھا کہ تم نے کیوں اسی شاہ نے کہا حضور میں نے بیوہ عورت ہے، کہا اچھا لیکن اگر تمہاری لڑکی سے شادی کرتے تو اچھا تھا، وہ تمہارا لعاب چوستی تم اس کا لعاب چوستے، تو تم نے کہا حضور میری بہنیں ہیں وہ بیچاری گھر میں بیٹھی ہیں، میں ایک اور نوجوان لڑکی لے آتا تو میرے بہنوں کی حفاظت کون کرتا؟ تو حضور نے بڑی دعا دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے کہ تم نے اپنے جذبات کی قربانی دی لیکن اپنے بہنوں کا خیال رکھا، تم نے اپنی جوانی کا خیال نہیں کیا، اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں جوان لڑکی سے شادی کروں، اور لیکن تم نے اپنی بہنوں کا اور اپنی بہنوں کی مستقبل کا، ان کے تحفظ کے لیے ایک بیوہ عورت سے شادی کرنا قبول کر لیا ہے۔ تو اسلام نے ہمیں یہ حکم دیا۔ اب اسی طرح ایک مسئلہ ہے نفاس۔ نفاس کی بات سمجھیں، نفاس کہتے ہیں ولادت کے بعد جو خون آتا ہے اس کو نفاس کہا جاتا ہے، یعنی عورت کے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد جو خون ہے وہ نفاس۔ لیکن اس میں ایک بات یاد رکھ لیں کہ ہمارے ہاں ایک بڑی غلط العوام بات ہو گئی ہے، یا جسے غلط العام بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کہ ہر آدمی عام طور پر الا علم والے تو علم والے ہیں، لیکن عام لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عورت کے ہاں بچہ پیدا ہو تو 40 دن کے بعد عورت پاک ہوگی،
اور دیہاتوں میں تو یہ بات یعنی ایسی ہے، اللہ معاف فرمائے کہ جیسے 2 اور 2 4 ہوتے ہیں کہ جی عورت کا چلے میں ہے، عورت چلے میں ہے، عورت چلے میں ہے، ابھی چلہ نہیں گزرا، چلہ نہیں گزرا۔